دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نسيح الشيب في عزلي والشيب أبعد في حين التهام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن ولد إسماعيل صلى الله تعالى عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التناوب في العلم. قال حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري التحويل قال وقال ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي سور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من الاوائل المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي بغيري واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الانصاری یوم نوبتی فضرب بأبی ضربا شدیدا فقال ثم هو ففزعت فخرجت الیہ فقال قد حدث امر عظیم فدخلت على حفصة فاذا هي تبكي فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم اطلقت نساءك قال لا فقلت الله اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے علم کے اندر باری بنانا. اس باب کے تحت امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں. وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا انصاری ہمسایہ جو بنی امیہ بن زید کے قبیلے سے تھا، اور یہ قبیلہ مدینہ پاک کے اوالی جو بلند مقام ہے وہاں پر واقع تھا، ہم دونوں نے آپس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آنے جانے کے والے سے باری لگائی ہوئی تھی. ینزل یومن و انزل یومن، ایک دن وہ جائے گا ایک دن میں جاؤں گا. جب میں جاتا تو میں اس دن کی جو وحی کی خبر ہوتی وہ لا کر، جو بھی معمولات یا معلومات ہوتی وہ لا کر بتاتا. اسی طرح جب وہ جاتا تو اس دن کے اپنی باری کے دن جاتا تو وہ جا کر خبر جو ہوتا وہ مجھے دیتا. ایک دن ایسا ہوا میرا جو ساتھی انصاری ہے وہ آیا اور اس نے اس والے سے خبر دی. اس نے میرا دروازہ سختی سے ساتھ دستک دی اور کہا کہ کیا وہ ہے گھر میں موجود. میں گھبرا گیا، میں فوراً آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا حادثہ ہو گیا. میں ام المومن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وہ رو رہی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تو تھی نا. تو وہ جب گئے تو دیکھا بیٹی رو رہی ہے. اب گھر حضور کے گھر میں رونے کا ایک ہی مطلب ہے کہیں حضور سے جدائی تو نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں جانتی. پھر میں حضور کی بارگاہ میں داخل ہوا. میں نے کہا اس حال میں کہ میں کھڑے کھڑے بات کی کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو میں نے پھر اس ایک تعجب میں یہ کہا، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ حضور سے آگے. حضور نے کہا نہیں. تو پھر وہ جو انصاری ہے انہوں نے یہ بات سن کر کہا اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی خبر ہے آج. تو باب سے مناسبت یہ کہ باری لگانا علم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علم ملتا ہے، اور باری لگانا ایک دن وہ خبر لے رہے ہیں ایک دن یہ خبر لے رہے ہیں.
اور طلاق کے والے سے جو معلومات تھی یا علم کی والے سے بات تھی تو انہوں نے وہ آ کے خبر دی. جی. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. جی. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عن اللقطة فقال عارف او قال وعاها وعفاصها ثم عرف سنة ثم استمتي بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فأدها إليه قال فضالت الإبل فغاضب حتى احمرت وجناته وقال احمر وجهه فقال ما لك ولا مع سقاوة وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فزرع حتى يلقى ربها قال فضالت الغنم قال لك او لأخيك او للذئب. باب ہے نصیحت کرنے میں اور تعلیم دینے میں جلال کا بیان. جب وہ دیکھے سکھانے والا جو ناپسندیدہ چیز. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ابو مسعود انصاری سے جن کا نام عقبہ بن عمر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز کو بسا اوقات نہیں پاتا اس وجہ سے کہ وہ فلانا بندہ جو ہے فلانے قاری صاحب جو ہے وہ ہم پر نماز کو لمبا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اتنی بات کہنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کسی نصیحت کرنے میں اتنے جلال میں ہوں اشد غضب اس دن جتنے آپ جلال میں تھے. تو آپ نے فرمایا اے لوگوں تم لوگوں کو نفرت دینے والے جماعت سے بس جو لوگوں کو نماز پڑھائے چاہیے کہ اس میں نرمی کرے کیونکہ اس کے اندر مریض بھی ہیں کمزور بھی ہیں اور کام والے بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھائی اور اس کے اندر ایسے افراد موجود ہوں تو پھر تو واقعی نماز لمبی کرنی کراہت کو مستلزم ہوگی. سپارہ پڑھنے کی بعض درگاہوں پر روٹین ہے فجر کی نماز میں یا آدھا پارہ یا بعض میں پائیا پڑھنے کی بھی روٹین ہے. تو اگر ان میں یہ چیزیں موجود ہوں مریض ہوں بوڑھے ہوں کام والے موجود ہوں تو پھر ان کی رعایت کرنی لازم ہے. قرات کے اندر تخفیف کی جائے گی. اور اگر اچھا پھر اس میں یہ اگر کہا جائے کہ جی جہاں تم تھک جاؤ وہ بیٹھ جائے تو فرض نماز کے اندر روٹین ایسی مسلسل بنا لینی یہ مناسب نہیں. فرض مقدار فرض ہے قیام واجب کی مقدار واجب ہے اور سنت کے اعتبار سے سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف بھی تلاوت کی ہے مکمل صورتیں تلاوت کی ہیں لیکن اس کے اندر یہ ذل حاجہ مریض اور ضعیف نہیں ہوتے تھے. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں مکمل تلاوت کی تو مکمل اس اعتبار سے یہ سنت ہوا. اور سنت کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. باب سے مناسبت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات لمبی کرنے میں جو مقام بتائے جن میں یہ بوڑھے کمزور اور ذل حاجہ کام والے نہ ہوں تو اس وقت جلال فرمانا کہ جب اس کے خلاف کام کیا جائے تو باب سے مناسبت آ گئی. دوسری حدیث میں اس باب کے تحت پڑھی گئی اس سے زید بن خالد الجوہنی سے روایت ہے امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے زید کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں گری پڑی چیز کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سامان کا جو تھیلی کا جو منہ ہوتا ہے شرفی ہیں تو سامان اس کا تھیلی کا جو منہ ہے اوپر کا اس کی پہچان رکھ یا کروا دے جس کے ساتھ اس کے باندھا جاتا ہے. پھر اس کو ایک سال وعاء افاس تقریباً ان کا قریب معنی ہے
وہ چمڑے کی بنی ہوتی ہے، وہ کپڑے کی تھیلی بنی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بٹوا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی، تو کہا بھی یہ تھیلی کا منہ جو اوپر ہے نا وہ اس کو باندھ دے یا اس کی پہچان رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کروا، پھر اس سے نفع حاصل کر لے۔ اگر تو فقیر ہے، دوسری روایت کے مطابق اگر تو فقیر ہے تو نفع حاصل کر لے، وگرنہ تو صدقہ کر دے، پھر نفع حاصل کر اس سے، اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو دے دے۔ اچھا، یہاں آگے حدیث آئے گی، اس میں مزید تفصیل آ جائے گی۔ انہوں نے سوال کرنے والے نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، جس کا اونٹ گم ہو جائے، حضور جلال میں آ گئے، حتیٰ کہ احمرت وجنتاہ، آپ کے رخسار کے جو دونوں رخسار ہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے انار نچوڑا ہوتا ہے، سرخ ہو گئے جلال میں، یا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اب یہ باب سے مناسبت کہ جب بات کوئی نامناسب لگے یا ناپسند لگے تو اس وجہ سے جلال فرما۔ آپ نے فرمایا تو اس کو پکڑ دے کیوں ہے؟ اونٹ کو گری پڑی چیز تھوڑی ہے۔ اس کی نوعیت تو یہ ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہوتا ہے، اس کے تسمے ہوتے ہیں، جو اس نے وہ قدرتی شوز پہنے ہوتے ہیں، سارا سامان اس کے پاس موجود ہے۔ وہ گھاس پانی پر جائے گا، پانی پی لے گا، گھاس کھا لے گا، چرتا رہے گا، اس کو تو چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ اپنے مالک سے ملے یا اس کا مالک اس کے ساتھ مل جائے۔ اس کا یہاں ترجمہ یہاں پر نقطہ یہ بیان کرنا کہ بھی یہ سوال ان کا کرنا حماقت پر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تنبیہ کی، یہ مناسب جملہ نہیں ہے۔ صحابی رسول کے لیے حماقت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی یہ وضاحت کی یہ ٹھیک نہیں کی، کہہ لے کہ وہ بات جو کی تو حضور کو پسند نہ آئی یا نامناسب کی، یہ ان کی بے توجہی رہی بھی یہ اونٹ بھی گرنے والی چیز میں سے آتا ہے، نقطہ میں سے آتا ہے کہ نہیں، تو ان اپنے اعتبار سے کہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے یہ بھی پوچھ لو، تو بے توجہی رہی، تو حضور نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے جلال فرمایا۔ نہ وہ حماقت پر کی بات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال فرمانا تھا اسے تنبیہ کرنے کی بنا پر تھا کہ بیدار مغز رہنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے مسائل کے اوپر۔ یا رسول اللہ، بکری اگر گم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیے کے لیے ہے؟ اگر وہ بھیڑیے کے لیے ہے تو پھر تو نہیں نہ پکڑی جائے گی، بھیڑیے تو لے جائے گی، اس کے کیا لیا جائے؟ اگر تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے، اس کا مطلب تو اپنے پاس سنبھال، تیرے لیے اس کا دودھ وغیرہ تو آئے گا نا، چارہ بھی ڈالے گا، دودھ بھی استعمال کرے گا، جب تک اعلان کراتا رہے گا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرغی ملی یا اس طرح کو بکرا ملا، کوئی مالک نہیں مل رہا تو پھر اس کو ذبح کر کے خود کھا جاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری آتی ہے، وہ تیری ذمہ داری میں ہے، اور تو یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا تیری ذمہ داری میں ہے۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کا مال کھانا شروع کر دے۔ جی قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال الناس يسالوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوك سالم مولى شيبة فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جس کو آپ نے ناپسند کیا، جب آپ پر وہ چیزیں سوال کثرت سے ہونے لگے تو آپ جلال میں آ گئے، پھر آپ نے لوگوں کو جلال نے فرمایا پھر آ جاؤ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ بات پوشیدہ ہے، وحی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، احکام شریعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور سے پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں پوچھ رہے۔ صحابی کا پوچھنا بتاتا ہے کہ حضور کو یہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک اور شخص کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جو حضور میں چہرے مبارک میں جلال آ رہا ہے، پہچان گئے کہ یہ کوئی رحمت کی وجہ سے معاملے نہیں بتائے جا رہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی غیب کی خبریں بتائی ہیں۔ جب منبر پر بیٹھے تو آپ نے صبح فجر کے بعد بیٹھے، زور ہوگی، لوگوں کا بیٹھے رہے،
لوگوں نے کھانا پینا کارواں سب کچھ چھوڑا، پھر حضور نے بیان کیا حافظ ما حافظ مناسیہ مناسیہ، جس نے یاد رکھا، جس نے بلایا بلا دیا، پھر نماز ظہر پڑھی گئی، پھر بیان شروع ہوا، غیب کی باتیں بتائی جانے لگی، پھر عصر کا وقت آ گیا، حافظ ما حافظ مناسیہ مناسیہ، پھر عصر کی نماز پڑھی گئی، پھر بیان شروع ہوا، شام تک یہ بیان چلتا رہا، صبح سے چلا، کتنا کچھ حضور نے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، غیب کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں حضور نے جلال نہیں فرمایا۔ یہاں جلال فرمانے کا مطلب رحمت نہیں تھا کہ بھئی یہ چیزیں جو تم پوچھ رہے ہو، کثرت سے سوال کر رہے ہو، یہ اور بات ہے، یہ شک کو ثابت کرتی تھی، اس لیے جلال آ رہا تھا۔ اگر یقین ہوتا جو حضور کہہ دیا بات ختم ہوگی، تو شک کے پہلو کی وجہ سے عمر فاروق آگے آ گئے، یا رسول اللہ، آگے روایتیں اور بھی آئیں گی، یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ باپ سے مناسبت کے نصیحت کرنے میں تعلیم کے اندر جلال کا آ جائے۔ جی باب من برك على ركبتي عند الامام ابي المحدث قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة وقال من ابي قال ابوك حذافة ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فسكت۔ باب ہے کہ امام یا محدث کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ حدیث وہی جو اس محفوظ رضی اللہ کے والد سے گزری کہ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، کہا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر سوالوں کی کثرت ہوگی، فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو۔ آگے سلونی کا مفعول بھی بیان نہیں کیا گیا، اور جب بیان نہ کیا جائے وہ مطلق ہوتا ہے، جو چاہتا ہے پوچھو۔ اور پھر اوپر اس کی وضاحت بھی آ گئی، اما شئتم، جو چاہتے ہو پوچھو، قید نہیں لگائی۔ شیخ سلیم اللہ خان بن بخاری کی شرح میں کہتا ہے وہ چونکہ حضور کا معجزہ تھا کہ اس جگہ کھڑے مجھ سے پوچھنا جو پوچھ لو، تو یہ ایک خاص وقت تھا، اس کے بعد نہیں۔ بھائی دو باتیں، اس وقت جو حضور علم غیب بتانے کھڑے ہوئے اور آپ نے سلونی ما شئتم عما شئتم، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، یہ علم غیب کلی تھا کہ جزئی تھا؟ ہم سے اتنا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک منٹ کے لیے تمہاری یہ بات مانتے ہیں کہ یہ بات کب تک تھی؟ اس وقت تک کے لیے جب حضور نے یہ فرمایا، تو اس وقت تک جو تھا وہ کلی علم تھا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جزئی والی بات نہیں تھی جی، کلی علم۔ اور اب دوسرا یہ ہے کہ کلی علم کو تم مانتے ہو شرک، تو کیا شرک اسی مجلس تک کے لیے جائز ہے؟ ایک مجلس کے اندر ہو، اس کے بعد ختم ہو جائے، یہ شرک جائز ہوتا ہے؟ اور دوسرا تم نے کہا یہ معجزہ، کیا یہ معجزے کے طور پر تھا؟ کیا معجزے کے طور پر شرک ثابت ہو سکتا ہے؟ یا دونوں باتیں غلط ہیں کہ تم نے یہ جو کہا کہ یہ شرک ہے اور یہ کہا اس وقت اور اس مجلس تک ہے، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا جتنا عطا کیا، ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ حضور جب چاہیں جس وقت چاہیں بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائی جائے، ہم دیکھیں، ہم تو شریعت کے ماننے والے ہیں، جس طرح تم لفظ بولتے ہو، ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ اس شریعت کے ماننے والے ہو، تو پھر وہ حدیث لے کر آؤ جس میں یہ ثبوت ہو کہ اس مجلس تک تھا، اس کے بعد نہیں تھا۔ یہ حدیث دکھا دو۔ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کلی بھی ثابت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات دے دیے، علم غیب کلی عطا کر دیا، تبھی تو حضور فرما رہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو کچھ ہو گیا وہ بھی، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ جلال کچھ اور چیز بتا رہا ہے، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ جملے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنساتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، انہیں غصہ تھم گیا، جلال تھم گیا۔ جی باب من عاد الحديث ثلاثا يفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا قال حدثنا۔ باب ہے حدیث کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا، بات کو 3 مرتبہ بیان کرنا۔
تاکہ اس کو سمجھ لیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو جب ذکر کیا تو ان میں ایک یہ بھی کہا وقول الزور، جھوٹی بات کہنا. یہ بات کے اندر ہی چیزیں آ رہی ہیں. اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بیان کرتے رہتے. اور عبداللہ بن عمر فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہنچا نہ دیا، میں نے تمہیں پہنچا نہ دیا، میں نے تمہیں پہنچانا 3 مرتبہ حضور نے کہا حجۃ الوداع کے موقع. چلیں جی. قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. جی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ اس کو دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ لیا جاتا، اچھی طرح سمجھ لیا جاتا. اور جب کسی قوم پر آپ تشریف لے کر آتے تو ان پر سلام کہتے، 3 مرتبہ سلام کہتے. مطلب یہ کہ اگر سے جواب نہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس طرح سلام رپیٹ کرتے رہتے. ایسے انس فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کہا، میں آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام. پھر حضور نے سلام کیا، پھر میں نے آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام. پھر تیسری مرتبہ حضور نے سلام کیا، میں نے کہہ دیا وعلیکم السلام. اب 3 مرتبہ حضور جب جان لگے تو میں دوڑ کر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے سلام کیا کہ جواب نہ آیا، اور شان حق یہی بنتا ہے کہ 3 مرتبہ ہی دستک دی جائے، آواز دی جائے. تو پھر میں چل دیا. یا رسول اللہ آپ سلام کہہ رہے تھے، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں اپنے اوپر سلام، آپ کا سلام لے رہا ہوں. حضرت مسدد اور وہ پھر اسی طرح اپنی سند کے ساتھ امام بخاری بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، حضرت عبداللہ بن جو عمر تھے وہ پیچھے رہ گئے، ایک سفر میں جو ہم نے حضور کے ساتھ سفر کیا، پھر ہم نے حضور کو پا لیا. نماز ہم سے عصر کی وہ مؤخر ہوگی، ہم نے وضو کیا اور ہم نے چونکہ جلدی تھی تو ہم نے اپنے پاؤں کو ہلکے پانی کے ساتھ، یعنی تھوڑے پانی کے ساتھ ہی جلدی کرتے ہوئے دھو لیا. یہ پہلے میں نے بات بیان کر دی تھی کہ یہاں نمسحو کا جو لفظ ہے وہ مسح کے معنی میں نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پر مسح کیا، نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا تو پھر آگے بات کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی سے ندا کروائی بلند آواز کے ساتھ کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے، آگ کی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو دھونے سے رہ گئی. یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تو ایڑیاں دھونے سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی دھوا، جب دھویا تو پھر پیچھے سے وہ ایڑیاں خشک رہ گئی. تو یہ دھونے کے اندر تخفیف تھی، مسح نہیں تھا. جی. تو یہ مسح کا لفظ بولا کیوں؟ پھر وہ تشبیہ دے دی مسح کے ساتھ، گویا کہ ایسے جیسے مسح ہی ہوا ہے. جی. سبحان اللہ. باب تعلیم رجل امته واهله. قال اخبرنا محمد وابن سلام قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة رضي الله تعالى عنه عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبي وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امه يتوفى فادب فاحسن تاديبا وعلم فاحسن تعليما ثم اتى فتزوج فلو اجران. ثم قال عامر آتیناکا بغیر شیء قد کان یرکب فیما دونها الی المدینہ. باب ہے کہ مرد کا اپنی لونڈی یا اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ عامر شعبی تابی وہ کہتے ہیں مجھے ابو بردہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں ان کے لیے، 3 شخص ہیں ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک شخص جو اہل کتاب تھا، ایمان لایا حضور کی ذات پر، جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. اور وہ غلام جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا، نمازیں بھی پڑھی، اور اپنے جو اس کے دنیاوی مالک ہیں، آقا ہیں، ان کا بھی حق ادا کیا. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس لونڈی ہے، جس سے وہ قربت اختیار کرتا ہے، پھر اسے ادب سکھایا، اچھے طریقے سے ادب سکھایا. ادب کا مطلب کیا؟ آداب، اخلاقیات، یہ امور کہ اس دور میں یہ لو سمجھے جاتے تھے، ان کو اتنے حسن آداب نہیں سکھائے جاتے تھے. اچھی تعلیم دی، پھر آزاد کر دیا، پھر نکاح کیا.
فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ پھر حضرت عامر شابی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے جو تم کو دیا ہے یہ جملہ، یہ جو تمہیں حدیث سنائی ہے بغیر کسی معاوضے کے ہے، حالانکہ اس سے کم جملوں کو لینے کے لیے اور چھوٹی متن کے اعتبار سے حدیث چھوٹی ہوتی تھی، اس کو لینے کے لیے ہم مدینہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی باب عزت الامام النساء وتعلیمهن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت عطاء ابن ابي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء اشهد على ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه بلال فظننه لم يسمي النساء فوضعهن وامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلك القرطه والخاتم وبلال ياخذ في طرف الثوب وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ہے امام کا عورتوں کو باز کرنا اور انہیں علم سکھانا۔ اب ذرا یہ باب دیکھتے ہیں پھر آگے ایک نتیجہ نکالیں گے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت ایوب کہتے ہیں میں نے عطاء بن ابی رباح کو سنا، یہ بھی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہتا ہوں، یا عطاء نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس پر میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو واعظ نہیں کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے نہیں، بس حضور نے ان کو واعظ کیا، یعنی یہ گمان تھا، حضرت بلال کا گمان تھا کہ یہ واعظ نہیں کریں گے۔ خیر حضور نے واعظ کیا، ان کو حکم دیا صدقے کا، بس یہ کہنا تھا تیرے منہ سے جو ہوا وہ ہو کر رہا۔ حضور نے یہ باز کیا، صدقے کا فرمایا، عورتوں نے اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنی شروع کر دی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے خزانچی وہ اپنے کمرے کے پلو کے اندر سب کو رکھتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جب کوئی نذرانہ پیش کرتے تھے بعد میں ان کو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ بعض لوگ تسخیر کے نا علم سے مانگ لیتے ہیں، قائل کر رہے تھے، دینے کے بعد جب وہ تسخیر ختم ہوتی ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ایک واقعہ ہوا تو وہاں پر انہیں وہ سونے اتار دیے بیوی نے، انہوں نے کبھی اب یہاں پر نظام چلنے لگا دین کا، تو وہ بیوی نے جب سونے اتارے، جو ہی وہ تسخیر ختم ہوئی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے ہوش ختم ہوئے، وہ سر پھٹ گیا، ہاسپٹل تک کا معاملہ پہنچ گیا۔ تو یہ ایسا ہے، تو تسخیر کے بل بوتے ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین متین کی خدمت کے اعتبار سے ہو تو اور بات ہے، اللہ اس میں خود ہی تسخیر کر دیتا ہے، اس کے لیے الگ سے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسماعیل وہ بیان کرتے ہیں سیوب سے عطاء سے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں۔ جی باب الحرص على الحديث قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري قال عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه۔ باب ہے حدیث پر حرص رکھنا۔ امام بخاری نے اس کے تحت حدیث اپنی سند سے لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سے آپ کی شفاعت کا قیامت کے نیک بخت کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ابو ہریرہ میں یہ خیال کرتا تھا کہ میں اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تو اس سے پہلے کوئی نہیں بات پوچھے گا کیونکہ تیری حدیث پر حرص ہے۔ اب یہ باب سے مناسبت آ گئی کہ حدیث پر حرص، علم پر حرص۔ لوگوں میں سب سے زیادہ میری شفاعت کو قیامت میں پانے والا نیک بخت وہ ہوگا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، دل میں خلوص پیدا کرتے ہوئے، اپنی ذات میں خلوص پیدا کرتے ہوئے میری شفاعت کے مستحق ہو جائے گا۔ اور خلوص کس طرح آئے گا؟ محمد رسول اللہ پر کامل یقین ہو۔ سبحان اللہ۔ باب کیف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله انظر وما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوا فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يعلق حتى يكون سرا۔ قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك
یعنی حدیث عمر ابن عبد العزیز الى قول ذهاب العلماء جی قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن هشام بن عروہ عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري قال حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. باب ہے علم کو کیسے قبض کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کی طرف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسے دیکھیے، اس کو لکھیے، مجھے خوف ہے علم کے دروس کا اور علماء کے چلے جانے کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت آئے گا کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کی جائے گی. علم کو پھیلاؤ، مجلسیں لگاؤ، حتیٰ کہ سکھا دیا جائے اس کو جو نہیں جانتا، کیونکہ علم وہ ہلاک نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ راز بن جائے. جب چھپا کر جس علم کو رکھا جائے نا وہ علم ختم ہو جاتا ہے. یہ طبیبوں نے علم کو چھپایا، نسخوں کو چھپا کر رکھا، ضائع ہو گیا علم، اور جس کو پھیلایا وہ محفوظ رہا. اس کے اگلی سند میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن دینار سے اسی طرح یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حدیث الی ذہاب العلماء تک بیان کی ہے. امام بخاری اگلی حدیث میں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کے بندوں کے سینوں سے کھینچتے ہوئے قبض نہیں فرمائے گا، لیکن وہ علم کو قبض فرمائے گا علماء کے قبض کرنے سے، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے. حتیٰ اذا لم یبق عالم، حتیٰ کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. لوگ پھر کیا کریں گے؟ وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اچھا ان سے پوچھا جائے گا، ان جاہلوں سے پھر مسئلے پوچھیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ جب عالم نہ رہے تو اس وقت ان کی بڑی حماقت یہ ہوگی کہ جاہلوں سے مسئلے پوچھنے شروع ہو جائیں گے. یہ بڑی حماقت یہ ہے. پھر اگلی بات یہ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. میڈیا پر بیٹھے آج اس بارے میں آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر کسی نے بتایا اچھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے کیسے گھر کی لونڈی ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. پھر بڑی یہ کہتے ہیں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں کہ ہمیں جو خبر پہنچی حضرت عباس رضی اللہ حدیث کی فرماتے ہیں ہمیں بیان کی ہے قتیبہ نے، کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جریر نے، وہ شام سے اسی کی طرح. جی باب يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن أصبحاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فوعظهن وأمرهن فقال فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولد إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. قال حدث محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن اصبحاني عن زكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن اصبحاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنس. باب ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے علم کا دن مقرر کیا جائے گا. پہلے بھی باب آیا تھا عورتوں کو نصیحت کرنے کا، تعلیم دینے کا. اب باب آ رہا ہے عورتوں کے لیے الگ سے دن مقرر کرنا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں، ابو سعید کہتے ہیں کہ عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ حضور مرد ہم پر غالب آ گئے، ہر دن ان کو دیا جا رہا ہے، آپ ہمارے لیے دن میں ایک مقرر کر دیں، اپنی طرف سے آپ ہمارے لیے دن میں ایک مقرر کریں. حضور ان کے ساتھ ایک دن کا وعدہ کیا، ابھی ایک دن ہوگا تمہارا جس میں حضور ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کو واعظ کریں گے، ان کو حکم دیں گے، نصیحت کریں گے. تو سو ہو گیا اس میں کہ جس میں ان کے لیے کہا گیا تو جب حضور جو کہے کے مطابق پہنچے تو کہا کہ تم میں سے کوئی عورت
جو اپنے 3 بچے آگے بھیج دے تو وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب ہو جاتا ہے، یعنی بچے ہوئے فوت ہو گئے. ایک عورت کھڑی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ جس کے 2 ہو جائے، فرمایا 2 ہو جائے، اس کے لیے بھی وہ حجاب بن جائیں گے. یہ ہے رحمت کے لیے سوال کرنا. سبحان اللہ. اور امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کرتے ہیں. اور سے عبد الرحمن بن اسبانی کہتے ہیں میں نے ابو حازم سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے، وہ فرماتے ہیں 3 ہے کہ لم یبلغ الحنسا، کہ ان کو گناہ نہیں ملتا. مطلب یہ ہے کہ جو بلوغت سے پہلے مر گئے اور جن کو گناہ نہیں ملا، یعنی بلوغت سے پہلے مر گئے، تو وہ حجاب بن جائیں گے. چھوٹے بچے، کچے بچے، بلکہ آتا ہے کچا بچہ قیامت کے روز ناڑو سے اپنے والدین کو کھینچتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور وہاں پہ لفظ آتے ہیں مجادلہ، جھگڑنے کا، وہ اللہ سے جھگڑے کا، اور کہے گا کہ میرے مولا میرے والدین کو بخش، میرے والدین کو بخش. تو پیارے کے لیے اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے تو وہ یوں تکے شہی فقیر ہیں، یہ ایسے بات عرض کرتے ہیں، تو ایسے پیاروں کے لیے لفظ آ جائے تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پراگندہ بال ہوں گے، بکن لو اقسم علی اللہ لا ابرأہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دے اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا. اب اللہ پر قسم کون سی پوری کرنی لازم ہے، تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے. جی. باب من سمع شيئا فلم يفهم فراجعوا حتى يعرفوا. باب اس بارے میں کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کی دوبارہ رجوع کرے، اس کو جا کر محدث سے یا امام سے سمجھے. جی. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمعوا شيئا لا تعرف الا راجعت في حتى تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ کسی بات کو اگر نہ سمجھتی تو لا تسمعوا شیئا، کس چیز کو نہیں سنتی تھی جس کو آپ سمجھتی نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ آپ اس میں رجوع کرتی حتیٰ کہ اس کو پہچان لیتی. اس لیے آپ کو فقیہ امت کہا گیا ہے. فرمایا آدھا دین تمہیں عائشہ سے مل جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ کہ بچیوں کے ادارے بنانے اس میں کوئی گناہ والی بات ہے؟ جنہیں پڑھانے والی بچیاں ہی ہوں، عورتیں پڑھا رہی ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعلیم کا ارشاد فرما رہے. پھر جب آپ یہ ادارے قائم نہیں کریں گے، لوگ تو پھر جاری بات ہے کالج یونیورسٹی کے بچوں کو لے کر جائیں گے. آپ پاکیزہ ماحول دیں جس کے اندر نظام چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب دے دیا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور، کہتی ہے میں نے عرض کی حضور کہ اللہ عز و جل فرماتا نہیں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب ان کا حساب ہوگا پر حساب یسیر ہوگا. تو ام المومن کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس کا معاملہ صرف پیش کرنا ہے، جس کے حساب و کتاب پر کھاتا کھل گیا، جرا شروع ہوگی، وہ مارا گیا یا ہلاک، وہ ہلاک ہو. جی. باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من اليوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرت عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرم الله ولم يحرم الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد آذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما آذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ شاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال أمر قال أنا عالم منك يا أبا شريح لا تعز عاصيا فلا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسب قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا
الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت مرتين. باب ہے کہ علم کو پہنچا دے جو حاضر ہے غائب کو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ابو شریح وہ کہتے ہیں انہوں نے عمر بن سعید کو کہا اور وہ لشکر کو بھیج رہا تھا مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. جب یہ یزید کی بیعت نہ آپ نے کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو پھر یہ لشکر بھیجا اس نے مکہ کی. اس وقت ابو شریح نے کہا کہ اے امیر مجھے اجازت ہے جان کی پناہ ہو اجازت ہے مجھے میں آپ کو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فتح مکہ سے اگلے دن. میرے کانوں نے اس کو حدیث کو سنا, میرے دل نے محفوظ کیا, میری آنکھوں اس کو منظر کو دیکھ رہے ہیں جب حضور بات کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر کہا کہ مکہ کو اللہ نے حرمت دی ہے اور اس کو لوگوں نے حرمت نہیں دی. سو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ و آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ اس مکہ کی سرزمین میں خون کو بہائے, اور نہ ہی اختیار دیا گیا کہ وہ یہاں کے درخت کاٹے. مکے کے درخت کاٹنے جائز نہیں, بندے کاٹنے جائز کیسے ہو جائیں گے؟ پھر اگر کوئی تمہیں کہے کہ رخصت پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتال فرمایا اس وجہ سے, تو اسے تم کہو, یعنی حضور نے بھی تو ابن اختل کو وہاں پر قتل کرایا, 2 لونڈیوں کو بھی قتل کرایا اور باقاعدہ یہاں فتح مکہ کو تلوار چلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے جو تمہیں یہ دلیل دے اور میرے رخصت کو قیاس کرے تو تم اسے کہو کہ اللہ نے رسول کو اجازت دی, تجھے اجازت نہیں ہے, اور اللہ نے تجھے اجازت نہیں دی. سبحان اللہ. حضور کو پتہ تھا ایسا ہوگا. اور غیب کس چیز کا بات ہے؟ وہ ممبر تھا جو ساتھ ساتھ حضور رکھتے تھے, اس پر کھڑے ہو کر پھر غیب کی بات دیتے, پھر ممبر سے اترتے تھے, غیب ختم ہو جاتا تھا. عجیب بات ہے ان لوگوں کا یار, پتہ نہیں کہ حضور کے علم میں غیب اللہ تعالیٰ نے کیسا عطا فرما دیا. دینے والی ذات اللہ ہے, لینے والے حضور ہے. اے وچ بکھری تیجا وانما اذن اللہ لی فیھا ساعہ, اور میرے لیے بھی اس وقت میں ایک لمحہ کی اجازت ملی تھی. من نہار, دن کا ایک لمحہ جائز تھا. پھر اس کی حرمت اسی طرح ہوگی جس طرح آج کے دن اس کی حرمت ایسی ہوگی کہ جیسا گزشتہ کل اس کی حرمت تھی. اور چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. اب وہ چونکہ اس کے مخالف بیان ہوا تھا, عالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ حق بات کو بیان کر دے. آگے ماننا نہ ماننے کا سلسلہ اس کے ذمہ نہیں ہے, حق بات کو بیان کرنا ہی ضروری ہے. ابو شریح کو کہا گیا, یہ عمر بن سعید نے کہا, ابو شریح کو کہا گیا جو عمر نے کہا. کیا کہا اس نے؟ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اے ابو شریح. مولانا صاحب کو ہی جواب دیے جاتے ہیں جب کوئی ایسا کوئی جاہل ٹکر جائے جس کو نماز اس کی درست کرائی جائے, تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ مولوی صاحب تھوڑا چنگا جان نہیں. ایک بندہ نا ایسے بازو فولڈ کر کے نمازیں پڑھ, تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی ایسے بازو فولڈ کرنے اور نصف کلائی تک فولڈ ہو جائے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب ایسی بات کر رہا ہوں, اٹھ کر ہمیں زیادہ پتہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے بندے خیال کر, تو اپنی نمازوں کو درست کرے. یہ نہیں سوچتے مولوی صاحب ہم آپ سے زیادہ جانتے. ایک مسئلہ تھا وقف کے والے سے میں بات کر رہا تھا, تو ایک مسجد کا صدر وہ کہنے لگا کہ ہم جی آپ سے زیادہ جانتے ہیں, ہم قرآن پاک ترجمے سے پڑھے ہوئے ہیں. میں کہا چلو باقی باتیں تو ختم ہوئی, یہ جو وقف والا مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں قرآن مجید سے آپ اس کو بیان کرتے, 10,000 انعام بھی دیں گے آپ کو, آپ کی بات ہر مانا کریں گے, اس مسئلے کو آپ قرآن مجید سے بیان کریں. ختم ہو گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے اگر پڑھ لیا یا کسی جگہ سے ہم نے کورس کر لیا, اب پوری زندگی ہمارے لیے سند ہو گیا جی, جب کی بات کرنی ہو تو قرآن مجید ہنسی بھی ترجمے نہ پڑے. اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. لا تعیذ عاصیا, مکابہ جو ہے ابو شریح وہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا, اشارہ اس طرف ہے عبداللہ بن زبیر کی طرف, اور نہ ہی کسی قاتل کو بھاگنے والا خون سے بھاگنے والا خون کے قاتل کو پناہ دیتا ہے, اور نہ ہی چوری کرنے والا خرابی کرنے والے کو پناہ دیتا ہے.
اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اختل کو بھی تو قتل کروایا تھا اور 2 لونڈیوں کو بھی قتل کروایا تھا کہ مار دو. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس خاص وقت کے اندر حکم دیا تھا کہ جب حضور کو اجازت ملی تھی کہ بھئی یہ بندے جہاں ملے ان کو مار دو، کیونکہ اجازت اس وقت میں تھی. اب قتل اس کے بعد بھی ہوتے ہیں تو اجازت اس وقت کی ہو چکی تھی، اس واسطے اس حدیث سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا. علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حد جاری کر دی جائے گی. احناف کی دلیل یہی ہے کہ کعبہ جو ہے وہ حرمت کی جگہ ہے، اس کے اندر حد جاری نہیں کی جائے گی. حد جاری کرنی تو باہر جا کر کی جائے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سیرین تابعی سے ابو بکرہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال. اور امام محمد بن سیرین تابعی کہتے ہیں میرا خیال یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ بھی کہا کہ تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے، جیسے کہ آج کے دن یہ حرمت والا دن ہے اس مہینے میں. خبردار جو حاضر ہے تم میں سے غائب کو پہنچا دے. محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، سچ فرمایا. کان ذالک، یہ جو معاملہ ہوا اس والے سے، یہ سارا فتح مکہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمانے کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں پہنچا نہ دیا 2 مرتبہ اس طرح شاد فرمایا. جی سبحان اللہ. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. باب ہے اس گناہ کے بارے میں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑا. حضور کے اوپر جھوٹ گڑنے کی مذمت یا من گھڑت روایت کو آگے بیان کرنا یہ بھی حضور کی ذات پر آئے گا، اس کو آگے بیان کرنا اس کا بھی گناہ آئے گا. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ربیعی بن حراش وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو فرماتے سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ جہنم میں داخل ہوگا. جی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم افارق ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث عن عبد العزيز قال انس انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة وابن اكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو والد عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ دوسری روایت بیان فرماتے ہیں حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت زبیر کو کہ میں آپ سے نہیں سنتا کہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں جیسا کہ فلاں حدیث بیان کرتا ہے، آپ نے کبھی اتنی حدیثیں بیان کی نہیں. تو آگے والد صاحب کا جواب یہ تھا کہ لم افارق، میں حضور سے کبھی جدا نہیں ہوا. زبیر بن عوام ہے شرم میں سے، میں کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن تو فلاں کی بات کرتا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا جس نے مجھ پر جھوٹ گڑا وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کرا دے. جی وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جی آگے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں عبد العزیز سے، وہ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حدیث بیان کرنے سے جو بات روکتی کہ میں بہت زیادہ حدیث کو بیان کروں، وہ جو روکنے والی بات وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ گڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہیں الفاظ بدل نہ جائیں. پھر یہ دلیل ہے ان کی جو کہتے ہیں روایت بالمعنی ناجائز ہے، یہ ان کی دلیل ہے. تاہم روایت بالمعنی اس اعتبار سے ناجائز ہوگی اگر اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ جو معنی بھی بگاڑ رہے ہیں. اگر مفہوم وہی رہے تو روایت بالمعنی جائز ہوگی، البتہ وہ درجہ نہیں رہے گا جو روایت باللفظ کا ہوتا ہے.
امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں سلمہ بن اقوا ان سے کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. یہ امام بخاری کی ثلاثیات ہیں جس میں واسطے کم آتے ہیں, یہ ان میں سے پہلی حدیث ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کہا مجھ پر وہ چیز جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا تم نام رکھو میرے نام سے لیکن میری کنیت سے اپنی کنیت نہ رکھو. ابو القاسم محمد یوں نہ رکھو, ملا کر نہ رکھو, کیونکہ اس سے وہم پڑے گا میرا. تو جب حضور اپنے نام کے برابر نام نہیں آنے دے رہے, نام رکھ رہے ہیں اور ساتھ کنیت نہیں آنے دے رہے, تو ذات کی برابری کہاں حضور پسند کریں گے؟ سبحان اللہ. اور پھر خاتم النبیین کا وصف کیسے پسند کریں گے؟ اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھ کو ہی دیکھا. اگر خواب میں اس نے کہا کہ میں حضور کی ذات کے بارے میں کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں یا تعین ہو جاتی حضور ہے تو حضور ہی ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلْ فِي صُورَتِي, کیونکہ شیطان کی جرت نہیں ہے کہ وہ خواب میں میری صورت میں آ سکے. شیطان کی جرت نہیں ہے کہ خواب میں حضور جیسا بن سکے. تو یہ کیسا نلائق ہے جو خواب سے باہر نکل کر کہتا ہے کہ ہم حضور جیسے ہیں. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا, اور جس نے مجھ پر جھوٹ گڑا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ان احادیث سے بات کے ساتھ مناسبت یہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم. مولا